السلام علیکم ویورز. آج سے کوئی میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن پہلے میں نے بات کی تھی کہ میرے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی پاگل ہو تو اور بات ہے، نارمل آدمی اگر حضور کے بارے میں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں اگر جان لے یا پڑھ لے یا سن لے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے مثال بھی دی تھی فرانس میں، بلکہ میں اس وقت ملک کا نام بھول گیا تھا. 2 پارلیمنٹیرینز تھے، وہ بہت غیر ذمہ دارانہ گفتگو کیا کرتے تھے حضور کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. پھر دونوں نے مل کے سوچا کہ ہمیں کتاب لکھیں. انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا، چونکہ وہ ہوم ورک کر کے بات کرنے والے لوگ ہیں. قرآن پاک پڑھ کے وہ ہکے بکے سے رہ گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کمال کی بات ہے، تو ان کے پروفٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. انہوں نے حضور کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ 2 4 6 کتابیں پڑھی ہوں گی سیرت کے حوالے سے. وہ مسلمان ہو گئے. یہ ہماری پرائم ذمہ داری ہے. یہ مار دھاڑ جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارا امیج مزید برباد ہوتا ہے. ہم اپنے منہ پہ چپیڑے مارتے رہتے ہیں. مطلب یہ بنیادی طور پہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ مطلب جب اس طرح کی آپ بات کرتے ہو، ریئیکٹ کرتے ہو جذبے کو، تو بندہ سراہتا ہے، لیکن ایک چیز جو نتیجہ خیز ہی نہیں ثابت ہو سکتی. بہرحال میں نے اس طرح ہی کو بات کر کے کہا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ایک آدمی کا نام لیا جاتا ہے، مائیکل ایچ ہارٹ. وہ کہ جی 100 گریٹ مین، یہ 100 عظیم شخصیات، 100 شخصیات. انہوں نے کتاب لکھی، وہ بہت زبردست کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. وہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو میں نے ویور سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بے شمار لوگ ہیں بندگان خدا جو عاشق ہیں، اور یہاں تک کہ ہندوؤں اور سکھ جو برادری ہے ان کی میں نے نعتوں کا حوالہ دیا. ایسی نعت لکھی ہے کہ آپ بندہ سوچ نہیں سکتا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلسل ایک تقاضا شروع ہوا، میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ جی ہمیں ان لوگوں کے باپ کہہ رہے ہیں بے شمار، ہمیں کم از کم چند ایک کے بارے میں بتائیں. تو گزارش یہ ہے کہ میں 5-6 لوگوں کا اس کو قسط وار کر لیتے ہیں. آج میں چند لوگوں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، ان کی کتابیں، ان کے نام. اور ظاہر ہے پوری کتاب تو میں یہاں ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو ان کے جو متعلقہ حصے ہیں وہ میں آج چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضور کے بارے میں، جو ویسٹ کے مشاہیر ہیں، ان کے انٹلیکچوئلز ہیں، پروفیسرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بڑے برینز ہیں. وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو ہم رائٹ آف نہیں ہمیں کرنا چاہیے. طائف میں حضور پہ جب اوباشوں نے، کہ سرداروں نے اپنے چیلے چانٹے اور غلیظ لوگ ان کو اکسایا، تو حضور لہو لہان ہو گئے. تو فرشتوں نے پوچھا کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان، میں نے طائف دیکھا ہوا ہے، رکھ کے ان کو پیس دیں. حضور نے کہا نہیں، شاید ان کی اولادوں میں. ٹھیک ہے، اور وہی ہوا. اچھا، خود اگر ہم دیکھ لیں کہ بر صغیر کا جو مسلمان ہے، 22-23 کروڑ کی آبادی پاکستان کی ہے، پلس مائنس اتنا ہی مسلمان ہندوستان میں، پھر بنگلہ دیش میں. تو یہ سب ظاہر ہے یہ سارے کے سارے، نہ ان کا اوریجن عرب ہے، نہ یہ سینٹرل ایشیا سے آئے سارے. ہمارے جیسے جو کالے پیلے ہیں ان کا کیا، یعنی نہ افغانستان سے، نہ ایران سے. تو یہ لوکل ہی تھے. میجورٹی جو ہے یہ لوکل لوگوں کی تھی، جنہوں نے جب جانکاری ان کو ملی مذہب کے بارے میں، اور ان کو محسوس ہوا کہ ہم کو بھی، شودروں کو، ملچھوں کو، یا یہ اس طرح کی جو جن کے ساتھ بہت بدسلوکی ہوتی تھی، ان کو جب پتہ چلا کہ ہم اپ گریڈ ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ تو انسانوں کو ایک ماننے والا مذہب ہے. تو آج بر صغیر میں اگر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، تو اگر کسی نے تہ تیک کر دیے ہوتے اسی وقت ختم کر دی. تو یہ اپروچ بنیادی طور پہ ہم لوگوں کی ذمہ داری مسلمان ہونے کے ناطے
بے شمار ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں ممکن ہو وہاں وہاں لوگوں کو صرف اتنا بتا سکیں کہ حضور کون تھے، کیسے تھے، کیا چاہتے تھے اور کیا دے گئے دنیا کو. ختم، ہماری ذمہ داری ختم. تو اگر میجورٹی آف دا پیپل آج بھی اگر جانتے نہیں، میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ بے شمار لوگ ہیں، تو کیا ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے؟ اب باقی تو جو رائیول ہے بیٹھا ہے، میں نے اب جو 2 فرینچ پارلیمنٹیرینز کی بات کی ہے، 1.5 سال پہلے پاکستان کے سارے اخباروں میں ان کے بارے میں شائع ہوا کہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا. بڑا بندہ اس طرح کا موجود ہے جس کے اندر بڑا کرودھ تھا. شاید میرے جیسے کمزور مسلمانوں کی عادات دیکھ کے، ان کا مینرزم دیکھ کے، ان کا لائف سٹائل دیکھ کے، ان کی حرکتیں دیکھ کے وہ مذہب سے متنفر ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے، یہ ایک کمیونٹی ہے، اس میں اگر چند بلیک میلرز نکل آئیں وہ پوری کمیونٹی بدنام ہو جاتی. لائرز ہیں، ہمارے لائرز ہیں، آپ دیکھ لیں، وہ سارے لائرز تو نہیں ہیں اس طرح کے. ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ہے وہ مس بیہیو کرتی ہے پوری کی پوری کمیونٹی. پولیس تک کے بارے میں میرا یہ اوپینین ہے کہ سارے کرپٹ نہیں ہیں. میجورٹی ہوگی لیکن سارے نہیں ہیں، لیکن سارے کی ساری پولیس کو دھکیل دیا جاتا ہے اس طرف. آج میں پرنگل کینیڈی، سر تھامس کارلائل، جے ایچ ڈینیسن، ایس پی اسکاٹ، یہ چند لوگوں کی میں چند لائنیں ان کی تحریروں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہر دفعہ اس طرح کے جو 5-4 مشاہیر ہیں ویسٹ کے، ان کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا جاؤں گا. مثلاً پرنگل کینیڈی ہے، ان کی کتاب ہے عربین سوسائٹی ایٹ دا ٹائم آف محمد پیس بی اپان ہم. حضور کے زمانے کا جو عربین سوسائٹی تھی کیسی تھی. عربین سوسائٹی ایٹ دا ٹائم آف محمد پیس بی اپان ہم، پرنگل کینیڈی کی کتاب ہے. اٹس اویلیبل، اگر آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. اس کی چند لائنیں غور سے سنیں، میں ذرا آہستہ بولوں گا، مطلب رک کے ذرا، تاکہ آپ سمجھ سکیں. وہ پرنگل کینیڈی لکھتے ہیں کہ آپ نے، یعنی حضور نے، اپنی ذات سے اس دنیا کی تاریخ پر جو انمٹ نقوش چھوڑے، وہ بتاتے ہیں کہ محمد پیس بی اپان ہم کی ذات گرامی کی رہنمائی کے بغیر زمانے کو یہاں تک پہنچنے میں بہت ہی تاخیر ہو سکتی تھی. یعنی تاریخ کے پہیے کی رفتار کو کئی گنا اضافہ کر دیا. مطلب بنیادی طور پہ جو شورائیت ہے وہ آج کی ڈیموکریسی ہے. کریڈٹ سارا ویسٹ لے گیا. اسلام میں صرف اتنا ہے کہ جو بندہ خود کو منصب کے لیے پیش کرے وہ مناسب نہیں ہے. مسلمان چن لیں، اچھا یار یہ 3-4 لوگ ہیں ہمارے اندر، یہ بہترین ہے، ان سے کوئی چن لیا جائے. شورائیت وہی ہے. ووٹ بھی کیا ہے، یہ مشورہ ہی ہے نا لوگوں سے. تو یہ 4 لائنیں. اب مصیبت یہ ہے کہ دل میرا کرتا ہے بہت اوقات کہ میں پوری کتاب ایک سیشن رکھ لیں کہ جی وہ ڈیلی 10 منٹ یا 15 منٹ ان کے بارے میں. بہرحال اگلی جو شخصیت ہے، بہت نامور شخصیت، بہت رسپیکٹڈ شخصیت ویسٹ کی، سر تھامس کارلائل. انہوں نے کہا ہے کہ نے حضور کی نبوت کی سچائی کو، کمال بات ہے یہ. دیکھیں جب دل میں شمع روشن ہوتی ہے تو پھر لاجک بھی آ جاتی ہے، منطق بھی اللہ عطا کر دیتا ہے. سر تھامس کارلائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو حضور کی ناخواندگی سے مربوط کیا کہ ان کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی. اس وقت تو عرب میں رواج ہی نہیں تھا کوئی اس طرح لکھنے پڑھنے کا، اور ابھی شروع ہو رہا تھا. بلکہ انہوں نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں یہ مربوط ناخواندگی کو حضور کی نبوت سے مربوط کرتے ہوئے لاجک انہوں نے یہ دی ہے کہ اتنی دانش، اتنی عقل، اتنا ویژن، اتنی دانائی ہو ہی صرف اس لیے سکتی تھی کہ
ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم اگر نہ دیا گیا ہوتا تو یہ معجزہ ممکن ہی نہیں تھا. یعنی دنیاوی معنوں میں اگر آپ دیکھا جائے تو نہ پیسہ نہ دولت نہ کوئی پتہ لگے 20 بھائی ہیں یا کوئی بڑے کوئی بہن بھائی اور خاندان کو بہت بڑا افراد بڑے اور جنگجو بڑے ان کے پاس سے یہ پیسہ بڑا تھا اور وہ بڑا اپنے زمانے کی بہترین کوئی یونیورسٹی میں نہیں. وہ دلیل ہی یہ دے رہا ہے کہ اتنا ویژن، اتنی گہرائی، اتنی دانائی ممکن ہی نہیں ہو سکتی کسی انسان کے لیے جب تک اللہ رب العالمین بذات خود علم نہ عطا کرے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھا، پھر ایک صاحب ہیں اگین بہت ہائی پروفائل ان کے انٹلیکچوئل، J.H. ٹینیسن نہیں ڈینیسن ڈی سے. ان کی کتاب ہے ایموشنز ایز دا بیسس آف سویلائزیشن. ایموشنز ایز دا بیسس آف سویلائزیشن. اس میں وہ لکھتے ہیں کیا کوئی تہذیب ایسی بچی تھی قرۂ ارض میں اس وقت؟ کیا کوئی تہذیب ایسی بچی تھی جو معاشروں کو تباہی سے بچا سکتی؟ یہ صرف عرب دنیا میں ہی ممکن ہوا جہاں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس نے آگے چل کر دنیا کو متحد کرنا تھا. پوری دنیا میں آج مسلمان آپ کو ہر جگہ بے شمار مذہب ہیں، مخصوص مراکز میں وہ سمٹے ہوئے ہیں. ہندو مت ہے، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، جین مت کے ماننے والے ہیں. اور اچھا، اینڈ پہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، ایس پی اسکاٹ ہیں، ان کی کتاب ہے. جتنی بھی کتابوں کا میں وہ امیزون وغیرہ پہ سارا کچھ اویلیبل ہے. ان کی ہے ہسٹری آف دا مورش امپائر ان یورپ. اس میں وہ لکھتے ہیں اگر مذہب کا مقصد اخلاقی اقدار کی، مورل ویلیوز کی ترویج ہے اور اگر انسانوں کو اچھے اعمال کا صلہ ایک نہ ایک دن ضرور ملنا ہے، جب سب کو جمع کیا جائے گا اور ان کی اچھائیاں برائیاں ظاہر کر دی جائیں گی، تو یہ بات نہ ہی غیر متعلقہ ہے اور نہ ہی غیر معقول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. تو حضور یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کوئی بندہ مجذوب ہے، کوئی پاگل ہے، کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ اس کو علم ہی نہیں ہے. ہم عام زندگی میں سنی سنائی باتیں آگے چلا دیتے ہیں. افواہ کیا ہے؟ افواہ یہی ہوتی ہے نا، میں نے آپ سے سنا، میں نے کسی کو سنا دیا، اس نے آگے کسی کو سنا دیا، پتہ نہیں حقیقت ہے نہیں ہے. اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں ہماری ذمہ داری ہے. یہ دیکھو میڈیا اتنا گرو کر گیا ہے کہ اگر وہی ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے، کوئی ایسی ایسوسیشن بن جائے جو باقاعدہ پروگرامز کرے ڈفرینٹ چینلز پہ، غیر ملکی چینلز کی بات کر رہا ہوں، اپنے نہیں. مجھے نہیں مسلمانوں کو مسلمان تو نہیں بنانا نا، چونکہ مسلمان تو گیا گزرا گناہگار ترین بھی ہوگا، حضور سے عشق کے بغیر تو پروان نہیں چڑھتا. مسلمان تو پروان چڑھتا ہی نہیں. میں دنیا کے ڈفرینٹ چینلز، مجھے نہیں پتا، میرا یہ کام نہیں ہے، مجھے نہیں اس کی سمجھ. ڈفرینٹ چینلز پہ آپ ٹائم بائی کرو، پروگرام کرو، لوگوں کو بتاؤ کون تھے. میرے تو ایمان کا حصہ ہے، جو سن لے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی کبھی جرت کر سکے. تھینک یو ویری مچ.